اور دین جو خیر ہے اس دین کے اس کو چابی بنایا ہے، دین کا جو خزانہ ہے اس کے لیے اس سے چابی بنایا ہے، یعنی اس کے ذریعے سے خیر جاری ہو رہا ہے۔ فرمایا سب سے بہترین لوگ وہ ہے، اور فرمایا کہ بڑی ہلاکت ہے اس شخص کے لیے، بڑی تباہی ہے جس کو اللہ رب العزت نے شر کے پھیلنے کا ذریعہ بنایا اور خیر اس سے پھیلتا نہیں ہے۔ اس حساب سے دیکھیں کہ الحمدللہ ہم جیسے کیسے ہیں، چاہے ہم کچھ بھی کر رہے ہیں، ہمارے اعمال ذاتی طور پر کیسے بھی ہیں، لیکن ہم اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم چاہے مدرسے سے وابستہ ہیں یا ہم مسجد سے وابستہ ہیں، تو ہم سے الحمدللہ لوگوں کو خیر ہی پہنچ رہی ہے، ہم خیر کا ہی ذریعہ بن رہے ہیں، ہمارے ذریعے سے شر نہیں پھیل رہا ہے۔ ذاتی طور پر ہمارے اعمال ہو سکتا ہے کمزور ہو یا اس یا ہمارے اعمال اس درجے کے نہ ہوں کہ جو لوگوں سے ہمیں توقعات ہیں یا اللہ اور اللہ کا نبی ہم سے جو چاہتا ہے، ہو سکتا ہے اس میں ہمیں اپنے ذاتی اعمال میں ہم سے کوتاہی ہوتی ہو، حالانکہ ہونی تو نہیں چاہیے لیکن بہرحال ہوتی ہے، بشریت کے تقاضے صحیح نہیں ہونی چاہیے لیکن پھر بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن البتہ جو ہم سے جو فیض جاری ہو رہا ہے، جو ہم سے جو دیگر لوگوں کے تعلق سے جو ہمارے کام ہے، الحمدللہ اس میں خیر ہی خیر ہے۔ چاہے ہم امامت کرتے ہوں اس میں بھی خیر ہی خیر ہے، لوگوں کو ہم جو ہے اہم ترین فریضہ وہ ہم ان کی ادائیگی کا ہم ذریعہ بنتے ہیں، خلافت کے ذریعے سے دین کی بات ہم ان تک پہنچاتے ہیں۔ اگر ہم مدرسے کے تعلق سے کام کرتے خدمت انجام دے رہے ہیں، وہ بھی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ بھائی تم اچھے کام کر رہے ہو، سب سے بہترین لوگ تم ہی ہو۔ بہرحال یہ اس میں تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اللہ رب العزت کا، اور پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری دی ہوئی نعمت پر شکر ادا کرو گے تو میں اس نعمت میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا۔ یعنی اگر ہم اس پر ہم خوش ہوں، ہم تنبیہ ہو جاتے ہیں کہ ہم کہاں مسجد میں پھنس گئے، ہم کہاں مدرسے میں آ گئے، ہم کچھ کاروباری کر لیتے، ہمیں یہ تنگی کے دن نہ دیکھنے پڑتے، ہمارا ہاتھ تنگ نہ ہوتا، ہم بھی جو ہے لوگوں کی طرح اپنی جو ضروریات پوری کرتے، ہم بھی عیش و عشرت کی زندگی گزارتے۔ بہرحال اگر اس طرح کی چیزیں ہمارے ذہن میں ہے، بہرحال یہ عجیب سا لگ رہا ہے تو چھوٹا منہ بڑی، پھر اللہ ہمیں جو ہے مزید ان چیزوں کی اللہ ہمیں خدمت دے گا، اللہ ہمیں مزید نئے کام کرنے کی، خاص طور سے جس سے لوگوں کا فائدہ ہو، تو ہمیں اللہ مزید جو ہے توفیق عطا فرمائے گا۔ آج یہاں وہ یہ ہے کہ ہم سبھی حضرات جانتے ہیں، ہم بخوبی ان چیزوں سے واقف ہیں کہ آج کل حالات کیسے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا، فتنوں کا ایسا دور ہوگا کہ رات کو ایک آدمی ایمان کی حالت میں ہوگا لیکن صبح ہوتے ہوتے اس کا ایمان سلب ہو چکا ہوگا، اور صبح ایک ایمان جو ہے شام کو ایک آدمی ایمان والا ہوگا، صبح وہ کافر ہو گیا۔ بہرحال انسان کو احساس تک بھی نہیں ہوگا اور اس کا ایمان اس سے چھن گیا ہوگا۔ اور ہم اور آپ آج کل خوب اچھی طرح سے مشاہدہ کر رہے ہیں کہ حالات اس طرح کے بن رہے ہیں۔ آج کل ہم سے حکومتی سطح پر بھی اور معاشرے کے جو حالات ہیں ان کے اعتبار سے بھی ہم دیکھیں تو ہمارے حالات اور جو معاشرے میں جو لوگ رہ رہے ہیں، ہمارے سماج میں لوگ رہ رہے ہیں، اس طرح کی برائیاں عام ہوتی جا رہی ہے کہ آج کل کا مسلمان بس نام کا مسلمان رہ گیا ہے۔ اگر کوئی اسے ایمان کھولنے کی اس کی کوشش کرے، اسے احساس تک نہیں ہوتا ہے کہ وہ ایمان سے چلا بھی گیا ہوتا ہے، اس کو احساس تک نہیں ہوتا ہے اس چیز